ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ہم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی ان کو دیکھے تو ان کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اور یہ حالت ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے اولیاء کرام، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اور یہ حالت کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں کوئی یہ سمجھے کہ یہ بات صرف صحابہ کرام کے زمانے کے حد تک تھی یا بعد کے، نہیں، قیامت تک ایسے لوگ انشاءاللہ باقی رہیں گے کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اللہ یاد آئے۔ اور ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا اس طرح ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ جل جلالہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، صبح شام اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ جل جلالہ کی یاد اس کے دل میں سما جاتی ہے، تو اس کے ظاہر اور اس کے چہرے، اس کی چال ڈھال، اس کی نقل و حرکت، اس کی ادا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سما جاتا ہے۔ اور جب وہ سما جاتا ہے تو دیکھنے والا جب ان کو دیکھے گا تو اللہ یاد آئے۔ اور ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے تو شاید ایک کا حال یہی تھا کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ نہ جانے کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صرف صورت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، صورت دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اس واسطے کہ ان کی سیرت تو تھی ہی اعلیٰ ترین، لیکن اس سیرت کے اثرات چہرے کے اوپر بھی نمایاں تھے۔ اس کے نتیجے میں جو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ یاد آتا۔ صحابہ کرام میں سے تو تقریباً سبھی کا حال یہی، بعد میں اولیاء کرام، تابعین، طب تابعین، اس سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے دور تک الحمدللہ چلتا رہا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زیارت کرائی کہ جن کو دیکھنے سے واقعی اللہ تعالیٰ یاد آتا۔ ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے، تو ان کا ایک جگہ واز تھا لاہور میں، تو وہ حضرات جو علماء دیوبند کو اللہ بچائے برا بلا کہتے ہیں، طرح طرح کے اتہامات، الزامات عائد کرتے ہیں، کفر تک کے فتوے لگا رکھے ہیں الیاذ باللہ، تو ان میں سے ایک صاحب نے دل میں ارادہ کیا کہ چلو آج ان کا آواز بھی سن کے آئیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ تو کوئی انہیں کا ہم مسلک تھا، اس نے کہا میاں کہاں کس بددین کے پاس جا رہے ہو، اور وہاں جاؤ گے تو تمہارا عقیدہ خراب ہوگا اور تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا، مت جاؤ۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، خیری منظور تھی اس شخص کے حق میں۔ اس نے کہا میاں ہیں تو بددین، لیکن جا کے دیکھیں تو کبھی سننی بھی چاہیے ان کی بات، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ تو وہ آگے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آ گیا سننے کے لیے، ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بڑا کافر اکبر، کوئی کافر ملحد بے دین قسم کا بدعقیدہ آدمی وہ آئے گا، آ کے کوئی ایسی فاسد عقیدے والی باتیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھے واز کرنے کے لیے، لوگوں نے بتایا کہ یہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتے ہی فوراً میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جو ایک شخص صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی کہ جب میں پہلے سے بڑا پروپیگنڈا تھا لوگوں کا کہ انہوں نے بددینی پھیلائی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو جب میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو جا کر میں نے دیکھا، تو دیکھ کر میرے دل نے گواہی یہ دی کہ لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ حضرات انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ یاد آتے۔ تو پھر
یہ جھوٹا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کہتے ہیں بیٹھا بات سنا تو سارے گرد و غبار چھٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی بدعت اور شرک سے. تو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت، اس کی زیارت. بعض اوقات انسان کے زندگی کا رخ بدل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ ہے تم میں سب سے بہتر لوگ. اور اللہ تبارک و تعالی یاد کس طرح آتے میں نے عرض کیا کہ کثرت ذکر سے. جب آدمی صبح شام ذکر کرتا رہتا ہے